اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، یعنی تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، یعنی اس کو حساب کے ساتھ ماپ تول کے ساتھ دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، اور اللہ کو ہر شے کا بے شک علم ہے۔ جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، 4 ماہ کے بعد جب روح پھونکی جاتی ہے تو 4 کام فی الفور کیے جاتے ہیں۔ پہلا کام کہ اس کے نصیب لکھے جاتے ہیں کہ یہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا، یعنی اہل ایمان میں سے ہوگا یا کفار میں سے ہوگا۔ پھر اس کی حیاتی لکھی جاتی ہے کہ یہ دنیا میں کتنے سانس لے گا، اور تیسرا کام اس کی موت کا وقت لکھا جاتا ہے کہ یہ کب مرے گا، اور چوتھا کام اس کا رزق لکھا جاتا ہے، یہ کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، یا اس کے بختوں میں، اس کے نصیبوں میں کتنا رزق ہوگا۔ تو اللہ آج یہی موضوع ہے کہ امت رزق کے معاملے میں اتنی پریشان ہے، اور بالخصوص پاکستانی، کہ ہر آدمی، چاہے میں خانقاہ میں موجود ہوں، چاہے میں باہر کہیں جاتا ہوں، چاہے میں کلینک پہ ہوں، جہاں بھی ہوں، حضرت صاحب رزق کی بڑی تنگی ہے، رزق کی بڑی تنگی ہے۔ یعنی ایک ہی سوال ہے، ایک ہی پریشانی ہے جس نے پریشان کیا ہوا، جبکہ تیرا میرا رزق اس وقت کا لکھا جا چکا ہے جب اپنی ہم ماں کے رحم میں، یعنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ ایک ذرہ بھی رزق کا ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اولیاء اللہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تیرا رزق ہی تیری زندگی کا محافظ ہے، تیرا رزق ہی تیری زندگی کا محافظ ہے۔ تیرے پہ موت کا طاری ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا رزق ختم ہو گیا تھا۔ اگر تیرا رزق ہوتا تجھے کبھی موت نہ آتی۔ تو اللہ والو کہنے کو لسانی طور پہ، یعنی زبانی طور پہ ہم اس بات کا ادا کرتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں کہ کوئی کسی کا رزق نہیں لے سکتا، لیکن یہ دل نہیں مانتا۔ فعلاً ہم اس بات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، یا ایمان ہے تو یقین نہیں ہے۔ اگر ہمارا یہ یقین ہوتا کہ میرا رزق کوئی چھین نہیں سکتا، میرا رزق کوئی کھا نہیں سکتا، تو پھر اللہ والوں پریشانی کیسی؟ پھر یہ جو افراتفری ہے، یہ پریشانی ہے، یہ وظائف پڑے جا رہے ہیں، تویز لٹکائے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، پلائے جا رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اگر اس بات پہ یقین ہوتا کہ لکھنے والے نے میرا رزق لکھ دیا ہے اور وہ مجھے مل کر رہے گا۔ اب توجہ رکھیے گا، شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو میرے اوپر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ اللہ رب العزت نے 90 جگہوں پہ قرآن میں وعدہ کیا ہے، اے بندے بھروسہ رکھ میں تیرا رازق ہوں۔ 90 جگہوں پہ کہ میں تیرا رازق ہوں، تیرا رزق میرے ذمے ہے، ہر مخلوق کا رزق میرے ذمے ہے، میں رازق بھی ہوں، میں رزاق بھی ہوں، میں رزق پیدا بھی کروں گا، رزق کو پہنچاؤں گا بھی، تیرے تک پہنچانا، تجھے پیدا کرنا، تجھے پالنا، تجھے مارنا، پھر مار کے دوبارہ کھڑے کرنا، تیرا حساب لینا، پھر جنت اور جہنم میں پہنچانا، یہ سارا میرے ذمے ہے، تو پریشان نہ ہو۔ تو شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 90 جگہوں پہ اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ صرف ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے شیطان کے قول کو بیان کیا ہے، یا شیطان کی طرف سے جو وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ تو دین پہ چلے گا تو غریب ہو جائے گا، تجھے غربت گھیر لے گی۔ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے کہ آج مسلمان نے سچے رب کے، سچے اور سچے وعدے کو جو 90 بار دہرایا گیا ہے،
اس پہ تو ایمان لے آیا لیکن یقین نہ بنا. جو شیطان کی ایک بات ہے کہ تو دین پہ چلے گا، تو ایمان لے آئے گا، تو تیرے ہاں غربت آ جائے گی، اس پہ اس کا یقین بن گیا ہے. یعنی سچے رب کے اوپر یقین نہ بنا. جس رب نے ایک بات کو 90 بار دہرایا ہے، وہ بات دل میں نہ اتری، تو دل میں کس کی بات اتر گئی؟ شیطان کی، جو وہ ڈر ڈالتا ہے، خوف ڈالتا ہے. تو اللہ بولو آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں دین پہ چلوں گا تو بھوکا مر جاؤں گا، میں نمازی بن جاؤں گا تو میں بھوکا مر جاؤں گا، میں آج خانقاہ میں جاؤں گا تو پیچھے میرا کاروبار نہیں ہوگا، میری دکان بند ہو جائے گی، میری فیکٹری بند ہو جائے گی، مجھے اتنے لاکھ کا نقصان ہو جائے گا. اور گھر بیٹھ کے یا دکان پہ بیٹھ کے گاہک کوئی نہ آئے، اس پہ صبر ہے. لیکن اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، تب شیطان کیا خوف ڈال رہا ہے؟ تو ملتان جائے گا تو پیچھے کاروبار کا کیا بنے گا؟ تو ملتان جائے گا پیچھے دکان کا کیا بنے گا؟ تو ملتان جائے گا دارالشفا میں جائے گا، اپنے حضرت صاحب کے پاس جائے گا تو پیچھے ذمہ داری کا کیا بنے گا؟ ذمہ دارہ کون دیکھے گا؟ فلاں نقصان ہو جائے گا، فلاں نقصان ہو جائے گا. تو اللہ بولو آج اس بات پہ یقین ہے، اس سچے رب کے فرمان پہ یقین نہیں ہے، محض ایمان ہے کہ اللہ نے کہا ٹھیک کہا، ایمان ہے، یقین نہیں ہے. اور اگر یقین ہوتا تو اللہ والو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. آج مسلمان رزق کی تنگی کا شکار ہے. اب سوال اللہ والو یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب فرماتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میں جس کا چاہتا ہوں رزق کھول دیتا ہوں اور جس کا چاہتا ہوں رزق تنگ کر دیتا ہوں. جب رازق اور رزاق اللہ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور دوسرا میں نے حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا کہ میرا آپ کا رزق لکھا جا چکا ہے، تو پھر رزق کی تنگی کیوں آتی ہے؟ اللہ والو اصل موضوع یہ ہے جس کے اوپر میں کلام کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت میری بھی اور آپ کی اصلاح فرما دے. اللہ والو رزق کی تنگی ہمارے اعمال لے کر آتے ہیں، اور رزق کی کشادگی بھی ہمارے اعمال لے کر آتے ہیں. اللہ نے جو رزق لکھ دیا ہے وہ مل کے رہے گا. اب اس رزق کے اندر رحمت کا شامل ہونا، اس رزق کے اندر سلامتی کا شامل ہونا، اور اس رزق کے اندر برکت کا شامل ہونا، یہ ہمارے اعمال سے جڑا ہوا ہے. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اس کے بقدر رحمت ہوگی، اسی کے بقدر سلامتی ہوگی، اور اسی کے بقدر برکت ہوگی. جب ہم نماز چھوڑیں گے اللہ رزق کو تنگ کر دے گا. جب ہم زکوٰۃ کو روکیں گے اللہ بارشوں کو روک دے گا. جب زنا سرے عام ہوگا، قتل و غارت ہوگی، اللہ امن کو اٹھا لے گا. جب کم تولا جائے گا اور سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائی جائیں گی اللہ برکت کو اٹھا لے گا. اللہ بولو جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اسی معاشرے کا میں حصہ ہوں. ابھی جاؤ بازار میں جاؤ، 1 کلو شہد لے کر آؤ. اگر کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو ضرورت پڑ جائے شہد کی، آپ کو خالص شہد نہیں ملے گا. آپ نے دیسی گھی لینا ہے آپ کو گھی نہیں ملے گا. پیسہ ہے صحیح سامان نہیں مل رہا. جو بازاروں میں تجارت کر رہے ہیں کیا وہ آسمان سے اترے ہیں؟ وہ تیرے میرے میں سے ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں. وہ یہی معاشرہ ہے کہ جو حرام کما کے گھروں میں لے کر آ رہا ہے اور پھر کیا کہہ رہا ہے کہ برکت نہیں ہے. حضرت صاحب برکت نہیں ہے. حضرت صاحب کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی پڑھائی بتا دیں، ہم سب کماتے ہیں، برکت نہیں ہے. جب تو جھوٹی قسمیں کھا کے اولاد کے لیے کمائے گا، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے کمائے گا، ملاوٹ کے ذریعے کمائے گا، ادھر تو مال لے کر گھر میں آئے گا، ادھر سے دکھ آئیں گے، ادھر سے پریشانیاں آئیں گی، ادھر سے تکلیفیں آئیں گی، ادھر سے جادو آئے گا، ادھر سے لا علاج بیماریاں آئیں گی، ادھر سے گھر میں لڑائیاں آئیں گی، گھر میں بد اتفاقی آئے گی. اللہ اولاد کو نافرمان کرے گا، اللہ بیوی کو نافرمان کرے گا. تو کما کے جیب بھر کے پرس بھر کے گھر لے کر آئے گا، تو جھولی بھر کے مال کی گھر لے کے آئے گا، کھانا نصیب نہیں ہوگا. اللہ رات کو سکون سے سونا نصیب نہیں کرے گا. کیوں؟ تو اللہ کے بندوں کو دکھ دے کر آیا ہے. جو دکھ دے کے آتا اسے سکھ نصیب نہیں ہوتے. حضرت صاحب وظیفہ دے دے. اللہ والو مجھے بتاؤ کہ میں کون سا وظیفہ دے دوں، میں کون سا وظیفہ دے دوں؟
میں تو یہ دعا کروں گا کہ تو دفتر میں اگر جا رہے تو دفتر میں جائز کام کر، رشوت سے بچ، دکان ہے تو جھوٹی قسمیں کھانے سے بچ، کم تولنے سے بچ۔ آج کسی پمپ پہ کھڑے ہو کے پیٹرول ڈلواؤ، پورے پیسے لیے جا رہے ہیں، 10 لیٹر آپ تیل ڈلوا رہے ہیں، 8.5 لیٹر 9 لیٹر تیل آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو پیٹرول پمپ کا مالک ہے، اگر اس کو کینسر ہو جاتا ہے، اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اس پہ جادو چل جاتا ہے، اس کی بیٹی گھر سے بھاگ جاتی ہے، پھر وہ کہے کہ میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ یہ قصور کس کا ہے کہ تو 10 لیٹر کے پیسے لے کے جو 8.5 لیٹر 9 لیٹر تیل دے رہا ہے، یہ 1.5 لیٹر کا حساب کون دے گا؟ یہ 1.5 لیٹر کا حساب کون دے گا؟ اب اللہ تعالیٰ جانتے رہیے گا، آپ کے اندر مفتی بیٹھا ہے، بلکہ مفتی اعظم ہے، میں نے اس سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے، ایک چھوٹا سا فتویٰ لینا ہے۔ میرے پاس زمزم کی بوتل ہے یا بالٹی ہے، اس میں زمزم ہے، اس کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے تو مفتی صاحب بتاؤ وہ حلال ہوگا، وہ حرام ہوگا، وہ پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ آواز نہیں آئی؟ اندر کا مفتی مر گیا ہے، جاگ رہے ہیں نا مفتی۔ تو وہ اگر ایک قطرہ زمزم کے اندر ڈلا تو اب مفتی ہمت کر کے بولا ہے کہ سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ جو تو دکان سے 15,000 کما کر لے کر آیا ہے، اس میں 1,500 روپیہ حرام کا ڈالا ہے، تیرا مال پاک رہے گا؟ اب میں نے تیرے سے سوال کیا ہے، میں نے کہا تھا تیرے اندر مفتی بیٹھا ہے، تجھے کسی مفتی کے پاس، مولوی کے پاس، عالم کے پاس، پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نظام اندر لگایا ہے، یہ نظام اللہ نے اندر لگایا ہے۔ ہر بندے کے پاس اس سوال کا جواب ہے، اور آپ نے جواب دیا ہے کہ عام پانی نہیں، زمزم بھی ہوگا تو اس میں ایک قطرہ پیشاب کا جائے گا تو سارے کا سارا ناپاک ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ تو جو ملاوٹ کر کے مال کما کے لے کر آ رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کر کے مال کما کے لے کر آ رہا ہے، لوٹ مار کر کے مال کما رہا ہے، دکھا کچھ رہا ہے، دے کچھ رہا ہے، اس کے عوض جو مال آ رہا ہے تیرا وہ حلال رہے گا؟ جب اللہ والوں وہ مال گھر میں آئے گا، وہ سکون نہیں لے کر آئے گا، وہ راتوں کو رونے والی آنکھ نصیب نہیں ہونے دے گا، وہ مال تجھے مصلے پہ کھڑا نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ مال تجھے تھانے کچہریوں میں کھڑا کرے گا، وہ مصلے پہ کھڑا نہیں ہونے دے گا، وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکنے دے گا، وہ مال بندے بندے کے سامنے جھکائے گا، در در پہ جھکائے گا، پھر در در پہ تو جائے گا، دور دور تو ہو جائے گا، وہ مال تجھے ذلیل و خوار کروا کے رکھ دے گا۔ لیکن تو حلال کما کے لے کے آئے گا، چاہے تو 1,500 روپیہ، صرف 15,000 نہیں، 15,000 کی جگہ 1,500 روپیہ کما کے لے کے آئے گا حلال کا، تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ رحمت ہوگی، اس کے ساتھ برکت ہوگی، اس کے ساتھ سلامتی ہوگی۔ اللہ 1,500 کے اندر اتنی برکت ڈال دے گا، اللہ تمہیں اسی کے ساتھ سیر کر دے گا، اسی کے ساتھ تیرا پیٹ بھر دے گا، اسی کے ساتھ تیری ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ لیکن بات کیا ہے کہ ہمارا اس پہ ایمان ہے، یقین نہیں ہے۔ ہمارا اس پہ کیا ہے؟ ایمان ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، امام الاولیاء مولا علی کرم الوجہ الکریم سفر پہ تھے تو نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ مصلی تھا، یعنی اس وقت مساجد تو ہوتی نہیں تھی جو مصلی آج کل ہمارے ہاں بھی دیہات میں ہوتے ہیں۔ ایک مصلی تھا تو وہاں جماعت ہو رہی تھی، تو امیر المومنین نے جب دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے تو آپ نے اپنا گھوڑا وہاں باندھا، تو آپ نماز میں شامل ہونا چاہے کہ میں بھی جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ ذرا توجہ رکھیے گا، جس طرح آج کے دور میں آپ حضرات سے تشریف لے کر آئے ہیں، آپ نے اپنی موٹر بائکس، اپنی گاڑیاں باہر کھڑی کی ہیں، یا عام دنوں میں بھی آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں سودا سلف لینے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جو آس پاس کا دکاندار ہوتا ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی ذرا میری گاڑی کا خیال رکھنا، میری بائک کا، میرے سائیکل کا خیال رکھنا، یا کوئی اور سامان ہوتا ہے، بیگ ہوتا ہے تو آپ کسی کے سپرد کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس کا خیال رکھنا۔ مولا علی نے گھوڑے کو باندھا، پاس ایک نوجوان کھڑا تھا تو اس کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ میرے گھوڑے کا خیال کرنا، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے گیا،
وہ نوجوان میرے گھوڑے کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا، حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب مولا علی ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، اس نوجوان نے دیکھا کہ مسافر جو ہے یہ تو نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا ہے، اب گھوڑے کے اوپر جو کاٹھی ہے اس نے وہ اتاری اور لے کر بھاگ گیا، اور لے کر بھاگ گیا۔ اس نے بازار میں جا کے وہ 2 درہم کی وہ کاٹھی بیچ دی، جو زمین کے اوپر ڈالی ہوتی ہے کاٹھی جس کے اوپر بیٹھتے ہیں، وہ کتنے کی بیچ دی پیر صاحب؟ 2 درہم کی۔ مولا علی نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے اپنی سواری یعنی اپنے گھوڑے کے پاس آئے تو نہ نوجوان تھا نہ اس کے اوپر کاٹھی تھی۔ اب مولا علی جو ہے وہ گھوڑے کی لگام پکڑ کے بازار میں چل رہے ہیں، یعنی پیدل اب چل رہے ہیں، گھوڑے کے اوپر سوار نہیں ہوئے۔ جب بازار میں چل رہے ہیں تو چلتے چلتے ایک دکان پہ نگاہ پڑی، یہ کاٹھی تو اپنی ہے، یہ تو وہی کاٹھی ہے جو میرے گھوڑے پہ تھی۔ آپ اسی دکاندار کے پاس گئے تو آپ نے جا کے سوال کیا یہ کاٹھی کتنے کی ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے ابھی 2 درہم کی خریدی ہے، آپ مجھے 4 درہم دے دیں۔ مجھے کتنے دے دیں؟ 4 درہم دے دیں۔ آپ نے فرمایا کس سے خریدی ہے؟ اس نے کہا بھی تھوڑی دیر پہلے ایک نوجوان آیا ہے، اس نے کہا یہ مجھے ضرورت ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں، اس سے میں نے 2 درہم کی یہ خرید لی ہے، کچھ مجھے منافع دے دیں تو میں بیچ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، ان کے مقدروں میں حلال بھی لکھا ہوتا ہے لیکن حرام کر لیتے ہیں۔ جب میں نماز پڑھنے کے ارادے سے گیا، میں نے اسی نوجوان کو اپنا محافظ بنایا، گھوڑے کا محافظ بنایا، اور میں نے ارادہ کیا کہ جب میں نماز پڑھ کر آؤں گا اس کو 2 درہم عطا کروں گا، میں اس کو 2 درہم عطا کروں گا۔ کاش یہ صبر کر لیتا تو یہ حرام نہ ہوتے، اس کو حلال کے 2 درہم مل جاتے۔ تو اللہ بولو آج یہ ہمارا حال ہے۔ آج کسی دکاندار پہ چلے جائیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ابھی پمپ پہ چلے جائیں، اس کو جا کے کہیں کہ 10 کا 10 دو، یعنی 10 لیٹر مانگ رہے ہیں 10 لیٹر دو اور خالص دو، وہ آپ کے آگے ہو کہے گا پیر صاحب خالص نہ گزارا نہیں ہوتا، منڈے بھیکن اس نہیں پڑھ سکتے، بیوی کے نخرے چونچلے پورے نہیں ہو سکتے، موج مستیاں حلال سے نہیں ہوتی۔ اب یہ میں نے تو پمپ کی بات کی، ایک ریڑی والے کا بھی یقین بنا ہوا ہے کہ جب تک میں گلا ہوا فروٹ نہیں بیچوں گا اور میں کم نہیں تولوں گا تو وہ کیا کہتا ہے پوری نہیں پڑتی۔ اے بدبخت تیرا یقین ملاوٹ کے اوپر حرام کے اوپر بن گیا ہے کہ پوری نہیں پڑتی، کہ تیرا یقین بن گیا جب تک میں حرام نہیں کماؤں گا میری پوری نہیں پڑتی، حالانکہ حرام سے تو پوری پڑتی نہیں ہے، حرام سے تو پوری پڑتی نہیں ہے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کتیا کو دیکھا ہے، وہ 8-8 10-10 بچے دیتی ہے، اس کے ریوڑ نہیں ہوتے کیونکہ وہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ بکری 2-3 بچے دیتی ہے، اس کے ریوڑ ہوتے ہیں، اس 2-3 کے اندر جو برکت ہوتی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے یہ حلال ہے، اس میں جو بے برکتی ہوتی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حرام ہے۔ تو اللہ والو آج ہمارا یقین کتیا کے بچوں پہ بن گیا ہے کہ کثیر ہوں گے تو برکت ہوگی، بھائی کثیر نہیں، اللہ سے کثرت نہیں، اللہ سے برکت مانگو، اور برکت حلال کے اندر ہے۔ کتیا 10-10 بچے دیتی ہے، اس کو آپ 10,000 سمجھ لیں، بکری 2-3 بچے دیتی ہے، اس کو 2-3 ہزار سمجھ لیں۔ اللہ والو اس 2-3 ہزار میں برکت ہے یا اس 10,000 میں برکت ہے؟ روزانہ بھی ذبح ہو رہے ہیں، شادی بیاہ میں بھی لگ رہا ہے، ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے، سمگل بھی ہو رہا ہے۔ ابھی عید الاضحیٰ پہ لاکھوں جانور ذبح ہوئے ہیں، آج بھی تو کہہ مجھے لاکھوں چاہیے، تجھے صبح لاکھوں مل جائیں گے۔ کتے ذبح بھی نہیں ہوئے، ایکسپورٹ بھی نہیں ہوئے، روزانہ ذبح بھی نہیں ہوتے، کہیں ریوڑ مجھے دکھا دے، کہیں ریوڑ مجھے دکھا دے ان کا، حالانکہ کتیا 10-10 بچے دے رہی ہے۔ مسلمان اگر تو جتنا بھی مال حرام کما لے گا یہ مال ٹکے گا نہیں، کیوں
اس کی ضمانت اللہ نے نہیں دی، سلامتی نہیں ہے اس کے ساتھ، رحمت نہیں ہے اس کے ساتھ، برکت نہیں ہے۔ اگر تو حلال کمائے گا، تھوڑا کمائے گا، اس کے ساتھ رحمت ہوگی، اس کے ساتھ سلامتی ہوگی، اس کے ساتھ برکت ہوگی۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ گاڑیوں والے خوش ہیں؟ تیرے اندر حسرت آتی ہے کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو گاڑی ہوگی تو موجیں ہوگی، آج تجھے میں ہسپتال لے کر جاؤں، وہاں سب سے زیادہ گاڑیوں والے ہیں، میں تیرے اندر سے وہ خوف نکالوں، تیری وہ سوچ کو بدلوں۔ تو کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، تو اللہ کا شکر ادا کر، تو غریب ہے، تو کملی والے کے دین کے لیے یہاں آیا ہے، ان گاڑیوں والوں کو یہاں آنا نصیب نہیں ہے۔ میرے کملی والے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا دین غریبوں سے شروع ہوگا، غریبوں پہ ختم ہو جائے گا۔ تجھے حسرت ہو رہی ہے لینڈ کروزر والے کو دیکھ کے میرے پاس بھی ہونی چاہیے، چمکتی ہوئی گاڑی تجھے کشش کر رہی ہے، تو ان گھروں میں جھانک، ان گاڑیوں کے اندر جھانک، یہ کالے شیشے اور چمکتی گاڑیوں کے اندر چلتے ہوئے زنا ہو رہا ہے، چلتے ہوئے بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ کیا وہ تو ناپاک زندگی لینا چاہتا ہے؟ وہ ناپاک زندگی لینا چاہتا ہے؟ تو غریب ہے، اللہ نے تجھے غیرت دی ہے، تو غریب ہے، اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے، تو غریب ہے، اللہ نے ذکر تسبیحات کی توفیق دی ہے، تو غریب ہے، اللہ نے درود و سلام پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو غریب ہے، اللہ تجھے مسجد میں جانے کی توفیق دیتا ہے، تو مسجد میں جاتا ہے وہ ہسپتالوں میں جاتے ہیں، تو مسجد میں جاتا ہے وہ تھانے کچہریوں میں خراب کرتے ہیں، تو رات کو لمبی تان کے سوتا ہے، تجھے نیند کی گولیاں نہیں کھانی پڑتی، ان کے پاس مال ہے، اے سی چل رہا ہے، ملازم ہے، خوبصورت بیوی ہے، خوبصورت ڈیکوریٹڈ کمرہ ہے، لیکن نیند نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ راضی نہیں ہے، اللہ راضی نہیں ہے۔ وہ تیرا میرا خون نچوڑ کے گھر گئے ہیں، اب اللہ ساری رات ان کو نچوڑے گا کہ تم مال کما کے اس لیے لے کر آئے تھے کہ میں لمبی تان کے سوؤں گا، سو کے دکھاؤ، سو کے دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جو اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے، یا جتنا مال دیا ہوا ہے، اس پہ راضی رہنا ہے یا لینڈ کروزر لینی ہے؟ جتنا دی ہے اللہ نے، اگر لینڈ کروزر بھی دی ہے تو جہاز کو نہ دیکھو، اس کے بعد تو پھر جہاز آ جاتا ہے نا، چارٹر طیارہ آ جاتا ہے، اس کو نہ دیکھو۔ اللہ نے کار دی ہے، کار پہ راضی ہو جاؤ، اللہ نے موٹر بائک دی، اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ نے سائیکل دی ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ بولو، یہ 3 ہفتے یا غالباً 4 ہفتے کی بات ہے، میں جب ملاقات کے لیے یہاں بیٹھا تو ایک صاحب ہیں، مجھے ملتان کے ہیں، یعنی شیر شاہ بائی پاس سے ذرا ملتان میں ہے، تو وہاں سے وہ تشریف لے کر آئے ہوئے تھے، وہ اپنے ساتھ ایک مریض لے کر آئے تھے، کچھ اور لوگ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے ان سے مل لیا، اب ادھر خواتین بیٹھی ہیں، کچھ ابھی ٹوکن رہے تھے تو ملاقات والوں کے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ پڑھیں، اللہ سونا خیر فرمائے گا، تو پھر آپ نے 2 جمعرات یا غالباً میں نے کہا 3 جمعرات کے بعد آپ نے آنا ہے۔ اب ان کو میں نے کہہ دیا، اٹھ نہیں رہے، یعنی میں نے اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اٹھے گا، اٹھ نہیں رہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ شاید انہوں نے سنا انسنا کر دیا، سنی انسنی کر دیے، اللہ عالمین نے سنا نہیں۔ میں نے کہا قبلہ اب آپ فارغ ہیں، فاروق صاحب نے اگلا نمبر جو ان کو بلا دیا، تو وہ اٹھے نہیں۔ اب وہ اٹھنا چاہ رہے ہیں، اٹھ نہیں پا رہے، کیوں؟ ان کی جو ٹانگیں ہیں، یعنی نچلے پاؤں جو ہیں، وہ دونوں نہیں ہیں، وہ دونوں مصنوعی لگے ہوئے ہیں۔ اب ان کو سہارے کی ضرورت ہے، وہ اس لیے اس آنکھوں سوالیہ آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے کہ کوئی مجھے اٹھائے، کوئی مجھے اٹھائے۔ تو جب میری نگاہ پڑی گئی، ان کے تو پاؤں لکڑ کے لگے ہوئے ہیں، یعنی آرٹیفیشل لگے ہوئے ہیں، تو پھر میں نے ساتھیوں کو بلایا، اللہ والوں ان کو پکڑ کے اٹھاؤ۔ اللہ والوں 4 ماشاء اللہ ان کا وزن بھی زیادہ تھا، 4 بندوں نے ان کو اٹھایا، پھر وہ چلنے پہ قابل ہوئے ہیں۔ اگر تیرے پاس سائیکل نہیں ہے تب بھی راضی ہو جا، پیدل بھی ہے تب بھی راضی ہو جا، ورنہ اس کو دیکھ اس کا کیا حال ہے۔ اگر رب تیرا تجھے معذور کر دے، پھر کدھر جائے گا؟ پھر کدھر جائے گا؟ جب آپ کے گھر میں وہ بچہ آیا ہے، اوکاڑا جب میں گیا ہوں آپ کے ہاں، وہ بچے کو ماں باپ اٹھا کر لے کر آئے ہیں، تو تب بھی یہی بات جو میں سنا رہا ہوں اپنی خانقاہ کی، اوکاڑا جب میں امیر صاحب کے پاس گیا ہوں، تو اس وقت ہی میرے بات یہی ذہن میں آ رہی تھی کہ یا اللہ جس حال میں بھی تو نے رکھا ہے، تیری رضا پہ راضی ہے، تیری رضا پہ راضی ہے۔ ہاں اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ میرے رزق حلال کو بڑھا دے،
یعنی جتنا اللہ دے رہا ہے، آپ کی مہینے کی آمدنی جو ہے وہ 10,000 ہے، لاکھ روپیہ ہے، 10 لاکھ ہے، آپ کی ضرورتیں زیادہ ہیں، کنبہ جو ہے وہ بڑا ہے، تو آپ کہتے ہیں اللہ بڑھا دے، تو یہ منع نہیں ہے، اس کے طریقے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ تو حضور کی غلامی میں آ جا، کملی والے کی غلامی میں آ جا۔ جب تو کملی والے کی غلامی میں آ جائے گا، گناہوں سے معافی مانگ لے گا، اللہ تیرے رزق کو بڑھا دے گا۔ اللہ رزق کیسے بڑھاتا ہے؟ اب توجہ رکھیے گا۔ اب جو بات ہے حلال حرام کی، وہ تھوڑی بہت میں نے کر دی، اللہ مجھے بھی اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں ہم نے برکت لینی ہے، اس میں ہم نے رحمت لینی ہے، اس میں ہم نے اللہ سے سلامتی مانگنی ہے، تاکہ جتنا اللہ نے دیا ہے وہ کافی بھی ہو جائے، وہ شافی بھی ہو جائے، وہ معافی بھی ہو جائے، تاکہ ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائے۔ پھر کوئی کھرب پتی بھی ہے، کوئی ارب پتی بھی ہے، ہم نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، کیوں؟ جتنا میرے نصیب کا مجھے مل رہا ہے۔ ہمارے اندر حسد نہ ہو، ہمارے اندر بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو کہ یہ امیر کیوں ہے، یہ امیر کیوں ہے، یہ کیوں کھاتا ہے، اس کی کوٹھی کیوں ہے۔ نہیں نہیں، وہ اپنے بختوں کا کھا رہا ہے، میں اپنے نصیبوں کا کھا رہا ہوں، میں اپنے نصیبوں کا کھا رہا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا جب وصال کا وقت آیا تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو طلب کیا اپنی بارگاہ میں، اور ہم نے تلقین کی، حکم دیا کہ میرے جانے کے بعد اس تسبیح کو نہ چھوڑنا، اس تسبیح کو نہ چھوڑنا۔ تو دونوں صاحبزادوں نے پوچھا کہ بابا کون سی تسبیح جس کو ہم پکڑ کے رکھیں، ہم نہ چھوڑیں؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے بیٹو، یہ وہ تسبیح ہے جو کائنات میں ذرہ ذرہ کرتا ہے، یہ وہ تسبیح ہے جس کا وزن ساری کائنات سے بڑھ کر ہے، یہ وہ تسبیح ہے جس سے کائنات کے ذرے ذرے کو رزق دیا جاتا ہے۔ جب تک تمہاری زبانوں کے اوپر سبحان اللہ و بحمدہ یہ تسبیح رہے گی، یہ ذکر رہے گا، اللہ تمہیں کشادہ رزق عطا کرتا رہے گا، تمہیں کشادہ رزق عطا کرتا رہے گا۔ تو اللہ والو، آج میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تسبیح کس کی زبان پہ ہے؟ سوائے گلے شکوے کہ مرگے رولگے، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ اللہ نے رزق جوڑا ہے اعمال صالح کے ساتھ، کشادہ رزق، اور اس میں کیا ہے کہ ذکر میں رہو، اور پھر ذکر میں اللہ کو کیا پسند ہے؟ اپنی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ۔ جس نے اس تسبیح کی کثرت کی، اللہ اس کے اوپر مال کی کثرت کو کر دے گا، اللہ اس کے اوپر مال کی کثرت کو کر دے گا۔ آج زبان پہ گلے شکوے ہیں، جس زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا وہ ذکر نہیں ہے۔ آج دل کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کملی والے کا پیار ہونا چاہیے تھا، اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے۔ سارے زمانے سے یہ دل بھرا ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ رسول کی یاد نہیں، اللہ رسول کا پیار نہیں ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ جی رزق نہیں ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ کہ رزق نہیں ہے۔ اللہ والو، رب کیا فرماتا ہے؟ جب ہماری زبان سے یہ تسبیح اتر گئی، جو کہ تقریباً اتری ہوئی ہے، اگر میں ڈر نہ مجھے ہو تو 99% امت غافل ہے۔ یہ بھی میں نے ڈر کے بولا ہے، اس سے بھی زیادہ غافل ہے۔ جو 90% معاشرہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ والو وہ ذکر کرتا ہوگا، وہ رب کی یاد میں رہتا ہوگا۔ یہ بھی میں نے اللہ کے ڈر سے کہا ہے کہ 99% امت اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ تو جب اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ جب تم اللہ کے ذکر سے اعراض کرو گے، منہ موڑو گے، میں تیری معیشت کو تنگ کر دوں گا، تیرے رزق کو تنگ کر دوں گا، تیری زندگی کو اجیرن کر دوں گا۔ حضرت صاحب تویز دے دیں، مجھے بتاؤ میں یہ قرآن سے یہ آیت کیسے نکال دوں؟ رب کچھ فرما رہا ہے، تیرا یقین تویز کو اوپر بنا ہوا ہے۔ رب کہتا ہے تو میری یاد سے غافل ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ تیرے رزق کو تنگ کر دوں گا، تیرے رزق کو تنگ کر دوں گا۔ اب رب کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔
اے ایمان والوں مال اور اولاد کی محبت میں میرے ذکر سے غافل نہ ہو جانا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جنہوں نے ایسا کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں. 99% سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. 99% سے زیادہ خسارہ پانے والے. جب اللہ والے ہم ذکر سے غافل ہو گئے تو رب نے کیا فرمایا؟ تیری معیشت کو تنگ کر دوں گا. پھر میں دوسرے قرآن کا حوالہ دیا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مال اور اولاد کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون جنہوں نے ایسا کیا وہی خسارہ پانے والے. اللہ والو خسارہ ہی تو ہے. آج یہ آستانے، یہ خانقاہیں جو آباد ہیں، 80% لوگ مال کی تنگ دستی کا سوال لے کر آتے. 80% مال کی تنگی، مفلسی، غربت، اس کا سوال لے کر آتے ہیں. آج مال کی فراوانی ہو جائے، یہ جتنے بیٹھے اس میں 80% نکل جائیں گے. اور عدالتی نظام ٹھیک ہو جائے، جو اوپر والے 20 رہ گئے ان میں سے 10 نکل جائیں گے، باقی 10 رہ گئے بیماریوں والے. اللہ والو ہزاروں کے مجمع سے میں بیان کرتا ہوں، کوئی الا قلیل جو اللہ کے لیے آیا ہے، الا قلیل، ورنہ یہی ہے. حضرت صاحب جادو ٹھیک گیا ہے، حضرت صاحب بیوی نافرمان ہو گئی ہے، حضرت صاحب اولاد نافرمان ہو گئی ہے، حضرت صاحب گھر میں یہ بیماری ہے. اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ حضرت صاحب پیسیاں دی بڑی تنگی ہے، مال دی بڑی تنگی ہے، میں تو کرایہ بھی کسی طرح پھڑ کے لے کے آیا ہوں. یعنی آنے والوں کا بس نہیں چل رہا ہوتا. حضرت صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں، پہلے تو آپ میرے آنے کا شکریہ ادا کریں اور جاندی 2000 میری جیب میں چھپاؤ. یعنی ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ ہر آنے والے کا میں کھڑے ہو کر شکریہ بھی ادا کروں، باہر گاڑی میں بٹھا کر بھی آؤں اور ہر آنے والے کو 2-2 4-4 ہزار دے کر بھی بھیجوں. تو ہر آنے والا کیا ہے؟ مالی تنگ دستی. تو اللہ والوں مالی تنگ دستی کا جو حل ہے وہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ جب تم میرے ذکر سے غفلت اختیار کرو گے تو کیا کروں گا؟ مالی تنگ دستی. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب تم نماز پڑھ لو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر منتشر ہو جو زمین پہ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ بتاتا ہے کہ جب تم میرے ذکر میں رہتے ہوئے دنیا کماؤ گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. جب تم میرے ذکر سے غافل رہتے ہوئے دکان کرو گے، ریڑھی لگاؤ گے، فیکٹری چلاؤ گے، نوکری کرو گے، تم ناکام ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ قرآن نے 2 ٹوک یہ بات بتا دی ہے کہ یہ مسئلے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی والے کی غلامی سے حل ہوں گے. یہ مسئلے پیروں کے پاس جا کے حل نہیں ہوں گے، یہ مسئلے تعویذوں سے حل نہیں ہوں گے، یہ مسئلے تعویذوں سے، وظیفوں سے حل نہیں ہوں گے. یہ مسئلے اللہ کے ذکر سے حل ہوں گے، اللہ کے ذکر سے حل ہوں گے. اپنے گناہوں سے توبہ کر کے حضور کے دین کی طرف آ جاؤ، کملی والے کی غلامی میں آ جاؤ، اس کملی میں پناہ لے لو. جو اس کملی میں چھپ جاتا ہے سارے زمانے میں معتبر ہو جاتا ہے. اللہ عزت کی ہوائیں چلا دیتا ہے، اللہ رزق بھی کھول دیتا ہے، اللہ صحت بھی کھول دیتا ہے. جادو کی بندش ہے تو وہ بھی ٹوٹ جائے گی، صحت کی بندش ہے تو وہ بھی ٹوٹ جائے گی، اگر کوئی مالی بندش ہے تو وہ بھی ٹوٹ جائے گی. ہر طرح کا سکھ ہوگا. کیوں؟ تو نے ہاتھ اس ہاتھ میں دے دیا جو رحمت للعالمین ہے. تو رحمت سے محروم کیسے رہ جائے گا؟ آج تو نے ہاتھ کہاں دیا ہوا ہے؟ مال میں. ایک ہاتھ مال میں اور ایک ہاتھ عامل کے ہاتھ میں، کہ عامل میرے لیے پڑھائیاں کرے گا تو میرا رزق کھلے گا. مسلمان تو شرم سے مر کیوں نہیں جاتا؟ مگر تو قرآن پڑھے تو تب ہے نا تجھے شرم آئے. کبھی قرآن پڑھے گا، کبھی تو ترجمہ پڑھے گا، تجھے حیا آئے گی، تجھے شرم آئے گی. تو لگا ہوا ہے عامل کے تعویذوں کے اوپر یا وظیفوں کے اوپر، تجھے حیا کیسے آئے گی؟ تیرا یقین اس لیے عامل پہ بن گیا ہے کہ فلاں نے عامل سے، پیر سے تعویذ لیا، ان کی بندش ٹوٹ گئی، ان کا رزق کھل گیا. رب کہتا ہے نہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. تم منہ موڑو میرے ذکر سے، میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. تو اس کا الٹ کیا ہوگا کہ تم رب کے ذکر میں اپنے آپ کو کھپا دو، میں تیرے خزانے مال سے بھر دوں گا. رب
ہمیں تنبیہ کر رہا ہے نا کہ تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے تو کیا کروں گا؟ معیشت تنگ کر دوں گا. تو اس کا الٹ کیا ہوگا، بلکہ اس کا مثبت کیا ہوگا کہ جب تم اپنے آپ کو یعنی اپنے وقت کو ذکر میں لگا دو گے تو پھر کیا ہوگا کہ تمہاری معیشت آسان کر دوں گا، تمہارے جو خزانے خالی ہوئے ہیں ان کو بھر دوں گا. اب اللہ بولو خزانے کیسے بھرتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کے مالی تنگدستی کا سوال کیا. کیا سوال کیا؟ مالی تنگدستی کا، کہ ہاتھ تنگ ہے، رزق تنگ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو نے وہ تسبیح کیوں چھوڑ دیا ہے جو تسبیح تمام ملائکہ پڑھتے ہیں؟ یعنی تسبیح ملائکہ کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون سی تسبیح ہے جو تمام ملائکہ کرتے ہیں، یعنی تسبیح ملائکہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، تو آپ سیدھے ہو کے تشریف فرما ہو گئے، یعنی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابن عمر، تسبیح ملائکہ وہ تسبیح ہے جس کی برکت سے کائنات میں ذرے ذرے کو رزق دیا جاتا ہے، ذرے ذرے کو رزق دیا جاتا ہے. اور یہ تسبیح ساری کائنات سے بھاری ہے، یہ تسبیح ساری کائنات سے بھاری ہے. جس نے طلوع صادق اور طلوع فجر، یعنی اس کو آپ سحری کا وقت کہتے ہیں، طلوع صادق سے لے کے طلوع فجر کے درمیان میں جس نے 100 بار پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے جس نے طلوع صادق سے لے کے طلوع فجر کے درمیان 100 بار پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اللہ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈال دے گا. اللہ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈال دے گا. تو اللہ والو ہم نے اس ذکر کو چھوڑ دیا، اس ذکر کو چھوڑ دیا. پھر بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابن عمر جو پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، ہر بار پڑھنے پہ یعنی ہر کلمہ کے اوپر اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرے گا جو قیامت تک یہ تسبیح کرتا رہے گا. قیامت تک جتنی تسبیح کرے گا اس سب کا اجر و ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. ہمارا یقین ان مسنون اعمال پہ نہ بنا جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ یوں راضی ہوتا ہے، اس وظیفے سے راضی ہوتا ہے، اس تعویذ سے راضی ہوتا ہے، اس پڑھائی سے راضی ہوتا ہے، اس ذکر سے راضی ہوتا ہے، وہ ہم نے چھوڑ دیا. تو یقین کس پہ بن گیا؟ میرے پیر دا تعویذ دیتا ہے. اے تعویذ دکان تے کدا لایا جی؟ ساڈے پیرا نے دیتا سی. مسلمان میری باتیں سن کے تجھے شرم آ رہی ہے یا غصہ آ رہا ہے؟ بولے شرم آ رہی. ماشاءاللہ اہل حدیث بھی بول رہے ہیں کہ سانو شرم آتی پئی ہے. چلو بریلوی یہو جہا کام کرن تے خیر تہانوں تو نہیں جچدا ہے گا، تہانوں تو جچدا نہیں ہے گا. الحمدللہ تسی ڈٹ کے بولے، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کس بات پہ یقین بنے. دکان پہ کھری لگی ہوئی ہے، کس نے دی ہے؟ عامل نے دی ہے. 45 لاکھ کی گاڑی لی ہے، اس کے سلنسر کے پیچھے کالا کپڑا باندھا ہوا ہے. اللہ نے 2.5 کروڑ کی کوٹھی دی ہے اور کوٹھی کے جو پردہ ہے یا اوپر ممڈی ہے اس کے اوپر کالی ہنڈیاں رکھی ہے. اے سانو اللہ کے عذاب تو بچائے گی، اللہ کے عذاب سے بچائے گی. ہے مسلمان تیری حرکتیں دیکھ کے کوئی اسلام کی طرف آئے گا؟ تو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ تو نے کتنے الہ بنائے ہوئے ہیں. تو تو ظاہری طور پہ بھی شرک سے پاک نہیں ہوا، تیرے اندر کے شرک کا کیا کہنا. تو تو ظاہری طور پہ بھی نہیں پاک ہوا. جس نے کھریاں لگائی ہیں، جس نے گاڑیوں کے رکشے ہیں ان رکشوں کے پیچھے نال لگائے ہیں، کھریاں لگائی ہیں، جس نے مور کے پر لگائے ہیں، جس نے سے کا کانٹا لگایا ہوا ہے، اس کا یقین کس پہ بنا ہے کہ ادھر سے رزق آئے گا یا بلائیں آئیں گی تو مجھے یہ بچائے گی. تو اس کا تو یقین ہی نہیں ہے. خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر ہے یا شر ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے.
شر بھیجنے والا بھی اللہ ہے، خیر بھیجنے والا بھی اللہ ہے، آزمانے والا کیونکہ اللہ ہے۔ تیرا یقین اس بات پہ بن گیا، اگر تیرا یقین کملی والے کی تعلیمات پہ بنا ہوتا، اس حدیث پاک پہ بنا ہوتا، تیری فجر کی نماز کبھی قضا نہ ہوتی، بلکہ تو فجر کی نماز سے پہلے تہجد پڑھتا، تجھے معلوم ہوتا میں نے وظیفہ کرنا ہے، میں نے وظیفہ کرنا ہے۔ آج جو حضرات وظائف پڑھتے ہیں، کئی بار میرے سے پوچھتے ہیں حضرت صاحب اگر نماز رہ جائے تو وظیفہ پڑھ لیا کروں۔ یہ مسلمان کا حال ہو گیا ہوا ہے۔ کتنی خواتین مرد و زن میرے سے سوال کرتے ہیں حضرت صاحب کسی وقت بندہ نیرے سویرے ہو جاتا ہے، یعنی رات کو موج مستیاں کر لے، نہائے نہیں ہے انجی سو گئے تو حضرت صاحب سویرے وظیفہ پڑھ لیجئے۔ نہیں میں نے کہا کیوں پڑھنا ہے، میں نمانا پڑے گا، جب وظیفہ تو میں نے دیا ہے، پڑھ بھی میں لوں گا، تم کرو موج مستیاں۔ موج مستیوں کا معلوم ہے، نہانا معلوم نہیں ہے۔ یہ معلوم ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کرنا سنت ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے بعد نہانا بھی سنت ہے، کہ غسل واجب ہو گیا تو میں نے غسل بھی کرنا ہے، تو پھر صبح اٹھ کے 10 بجے بھی میں وظیفہ کرنا، وظیفہ رہ نہ جائے، 21 دن نہ ہو گیا پہلا ضائع ہو جائے گا۔ یعنی وظیفے پہ یقین بنا ہوا ہے، نماز پہ یقین نہیں ہے۔ اس وظیفے سے کیا ملے گا جس کی فرض نماز ہی فجر کی نہیں ہے؟ اللہ والو جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور اس کے بعد تنگی رزق کا سوال کرتا ہے، زمانے میں اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ اور ابھی میں کہوں کہ آج فجر کی نماز کون کون پڑھ کر آیا ہے، خدا کی قسم میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر میں کیوں صاحب جی میں اگر یہ سوال کر دوں شریعت مانے نہ ہو کہ رکھو ہاتھ اپنے بچے کے سر پہ، قسم کھا کے بتاؤ آج فجر کی نماز کس کس نے پڑھی ہے، تو میں آپ کو نہ دیکھ پاؤں، آپ مجھے نہ دیکھ پائیں۔ اور ہم کیا ہیں؟ مذہبی طبقہ بیٹھا ہوا ہے، یہ مذہبی طبقہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا یہ حال ہے، باہر والوں کا کیا حال ہوگا؟ مذہبی طبقے کا یہ حال ہے تو باہر والوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ والوں جس نے طلوع صادق سے لے کے طلوع فجر کے درمیان یعنی سحری کے وقت میں 100 بار پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بشارت عطا فرمائی ہے کہ اللہ دنیا کو ذلیل کر کے تیرے قدموں میں ڈالے گا، اللہ تیری دنیا کو آسان کر دے گا، اللہ تیری دنیا کو کشادہ کر دے گا، یعنی تیرے رزق کو کشادہ کر دے گا۔ پھر اللہ والو یہ تسبیح کتنی شان والی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یعنی 200 بار روزانہ، 100 بار صبح اور 100 بار شام، جو یہ پڑھ کے میدان محشر میں پہنچے گا اس کا نامہ اعمال تمام معاشروں کے نامہ اعمال سے بھاری ہوگا، یعنی اس کا نامہ اعمال جیسا کسی کا نامہ اعمال نہیں ہوگا، اس کے نامہ اعمال کا وزن سب سے بڑھ کر ہوگا، یا پھر اس کا نامہ اعمال وزنی ہوگا جو 200 سے بھی زیادہ پڑھ کر آیا ہوگا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی منٹھار بن کے زندگی گزارو، دنیا میں بھی منٹھار بن کے زندگی گزارو، پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو، کشادہ رزق کے ساتھ کسی کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہو، تو پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، 100 بار صبح پڑھو اور 100 بار شام کو۔ اور اس کو دوسرا انعام کیا ملے گا کہ جب میدان محشر میں جاؤ گے تیرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اور اتنا وزنی ہوگا کہ تیرے جیسا کسی کا نامہ اعمال نہیں ہوگا۔ جس طرح آج تو گاڑی لینے کے لیے جاتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ میری گاڑی ایسی ہونی چاہیے، میری گاڑی کا نمبر 1 ہونا چاہیے، ملتان بھر میں کوئی ایسی گاڑی نہ ہو، میری کوٹھی کا نقشہ ایسا ہونا چاہیے، میری سوسائٹی کے اندر لوکیشن ایسی ہونی چاہیے، نقشہ ایسا مثالی اور یونیک ہونا چاہیے کہ کالونی کے اندر سوسائٹی کے اندر ایسی کوٹھی کسی کی نہ ہو، میری اولاد اتنی پڑھی ہو کہ زمانہ مثالیں دے کہ ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر ایسی زندگی چاہتے ہو تو بولو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، 100 بار صبح پڑھو، 100 بار شام کو پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس تسبیح کو کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، جس نے صرف 100 بار ہی پڑھا، جس نے صرف 100 بار ہی پڑھا، اگر اس کے گناہ اتنے ہوئے جتنے سمندر کی جھاگ ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اللہ بولو رزق کی جو تنگی آتی ہے، بیان کے شروع میں نے کیا کہا تھا کہ گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے جب یہ علاج کرو گے، یہ تسبیح کرو گے، جب اللہ گناہ معاف فرما دے گا تو رزق کھل جائے گا. اب میں آپ کو نص قطعی سے دلیل دے دیتا ہوں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ابھی تو تیرا اللہ بہت سے گناہوں پہ درگزر کر جاتا ہے، بہت سے گناہوں سے درگزر کرتا ہے. اللہ بولو دن بھر میں جو ہم مختلف گناہ کرتے ہیں، ہر گناہ کی ایک تاثیر ہے. ہر گناہ کی کیا ہے؟ ایک تاثیر ہے. دیکھیں میں بول رہا ہوں، میری زبان کی اپنی تاثیر ہے، الفاظ کی اپنی تاثیر ہے. کوئی اور ادھر عالم تقریر کر رہا ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے. کوئی اور پیر بات کرتا ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے. ہر لفظ کی تاثیر ہے، ہر لفظ کی تاثیر ہے. ایسے ہی ہر گناہ کی بھی تاثیر ہے. کسی کی تاثیر زیادہ بری ہے، نقصان دہ ہے، کسی کی کم ہے. جس طرح میں نے یہ کہا کہ جب ذکر سے غافل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ روٹی کو تنگ کر دے گا. جب نماز سے منہ موڑو گے اللہ روٹی کو تنگ کر دے گا. جب قرآن کی تلاوت سے منہ موڑو گے تو اللہ روٹی کو تنگ کر دے گا. آج 90% معاشرہ بے نمازی ہے. ذرا پیر دی مٹی نہ ہلے، ہاتھ کھڑا کر کے دوستوں قرآن دی تلاوت کتنے کرتے ہوں گے؟ پیر دی مٹی نہ ہلے، بس اب ہاتھ کھڑا کیا، ایک دو نے کیا. میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے سوال کیا ہے کہ معاشرہ جب 90% بے نمازی ہے تو قرآن کی تلاوت کتنے کرتے ہوں گے؟ اللہ بولو بلی کا بچہ، ذرا جاگتے رہیے گا، میں جس نقطے پہ آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں. بلی کا بچہ گھر میں رکھا ہے، اس کا کھانا پینا کس کے ذمہ ہے؟ بولو اللہ بولو، کس کے ذمہ ہے؟ اس کے حقوق کس کے ذمہ ہیں؟ جس نے وہ رکھا ہے. طوطے رکھے ہیں، جس طرح خانقاہ میں طوطے بول رہے ہیں، اس کا کھانا پینا، ان کے حقوق کس کے ذمہ ہیں؟ بولو. ڈر گئے ہو کہ حضرت صاحب نے کسی اور نقطے پہ لے کے آنا ہے؟ اللہ والو جی تو اتنے پہنچیں گے پھر ڈر بھی جانا. پہلے سوال کا جواب تو دو. بلی کا بچہ رکھا ہے، اس کے حقوق کس کے ذمہ ہیں؟ مالک نے، جس نے رکھا ہے. کتا رکھا ہے، طوطے رکھے ہیں، کبوتر رکھے ہیں، یہاں تک کہ گھر میں کوئی بچہ ملازم رکھے ہیں، ان کی روٹی کپڑا دوائی دارو کس کے ذمہ ہیں؟ حقوق کس کے ذمہ ہیں؟ تو جو تو نے گھر میں قرآن رکھا ہے اس کے حقوق کس کے ذمہ ہیں؟ بولو. میں نے کہا تھا پاؤں کی مٹی نہ بس ہلے، بتاؤ بولو اس کے حقوق کس کے ذمہ ہیں؟ جب بلی کا بچہ تڑپ کے مر جائے گا تجھے کون پوچھے گا؟ ذرا جاگتے رہنا. کتے کا بچہ تڑپ کے مر جائے گا تجھے کون پوچھے گا؟ گھر میں ملازم ہے وہ بھوکا سوئے گا تجھے کون پوچھے گا؟ تو جس کا کلام ہے جب وہ ساری زندگی کھول کے پڑھنا تو دور کی بات ہے، تو زیارت بھی نہیں کرے گا تو تجھے کون پوچھے گا؟ سوال میرا یہ ہے تجھے کون پوچھے گا؟ کیا تیرے اندر جرأت ہے جواب دینے کی؟ تیرے اندر جرأت ہے سامنا کرنے کی؟ سالوں بیت گئے، کوئی مرے گا تو قرآن کھلے گا، طلاق ہوگی تو قرآن آئے گا. اب مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے یہ بد دعا کروں کہ اللہ کرے تمہارے گھر میں کوئی مرے تو قرآن حامی ہو، قرآن کھلے، یا تمہارے لیے بد دعا کروں کہ تیری بچی کو طلاق ہو، پنچایت بیٹھے، تیری اولاد تیری بیوی کے اوپر چوری کی تہمتیں لگے، بہتان لگے، پھر تو پاک صاف ثابت کرنے کے لیے قرآن اٹھائے، قرآن اتارے؟ اس وقت وضو کرے گا قرآن لے کر آئے گا. جب اپنی صفائی دینی پڑے گی تجھے قرآن یاد آ جائے گا اور قرآن کا کوئی حق نہیں. اس وقت تجھے قرآن یاد آئے گا. پھر جب اس وقت تجھے قرآن یاد آئے گا پھر قرآن کی مدد نہیں آتی، پھر قرآن کی مدد نہیں آتی. تو قرآن نہیں، تو مسجد قرآنوں سمیت اٹھا لے، تیری بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. لیکن اگر تو قرآن کی تلاوت روزانہ کرتا رہے گا، اللہ نہ کرے تقدیر کی لکھی کو گھڑی آ بھی جاتی ہے، تو پنچایت میں بیٹھ کے صرف اتنا کہہ دے گا میری اولاد نے یہ کام نہیں کیا، ہر بندہ کہے گا ہم گواہی دیتے ہیں اس کے بچے ایسے نہیں ہیں، اس کے بچے ایسے نہیں ہیں. اللہ کبھی تجھے قسمیں اٹھانے تک مقام تک نہیں لے کے جائے گا. اگر تو قرآن کے حقوق نہیں پورے کرے گا پھر کیا ہوگا؟ اللہ گھر میں بیماریاں بھیجے گا، اللہ گھر میں جادو بھیجے گا. کیوں بھیجے گا؟ اسی بہانے یہ اللہ کا قرآن کھولے گا، میری کتاب کو کھولے گا، اسی بہانے سورہ بقرہ کی آخری رکوع کو پڑھے گا، اسی بہانے سورۃ المؤمنون کی آخری آیات کو پڑھے گا، اسی بہانے 4
گل پڑے گا. یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک انداز ہے، لیکن یہ رحمت تجھے ذلیل اس دنیا میں کر کے رکھ دے گی. اللہ نے قرآن کو کھلانا ہے. تیری ماں چارپائی پہ پڑے گی، تیرا باپ چارپائی پہ پڑے گا، تیرا قریبی محبوب جو ہے رشتہ وہ چارپائی پہ پڑے گا. نہ شفا ہوگی نہ موت ہوگی، پھر تو باہر بھٹکتا ہوا پھرے گا. پھر ہمارے جیسے پیر فقیر مولوی کہیں گے یاسین پڑھ، پھر تو یاسین کے لیے قرآن اتارے گا، پھر تو یاسین کے لیے قرآن اتارے گا. جب تیرے نبی نے کہہ دیا گھر میں فقر و فاقہ ہے تو بعد نماز مغرب سورت واقعہ پڑھو، تو نے وہ چھوڑ دی، تیرا کھری پہ یقین بن گیا، تیرا پیر کے دیے ہوئے نقش پہ یقین بن گیا، تیرا مور کے پر کے اوپر یقین بن گیا، تیرا جو سی کا کانٹا ہے اس پہ یقین بن گیا، کالے رنگ کا کپڑا ہے اس پہ یقین بن گیا، سود کے اوپر یقین بن گیا، ملاوٹ کے اوپر یقین بن گیا، جھوٹ بولنے کے اوپر یقین بن گیا. قرآن پہ یقین نہ بنا، جو کلام حق ہے اس پہ یقین نہ بنا. اور کہنے کو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اسی وجہ اللہ رسول نے مننے اے مولوی پیر سے ٹھیکیدار تو نہیں ہے، مولوی پیر تو ٹھیکیدار نہیں. تو اللہ والو، اللہ نے اپنی کتاب کو پڑھوانا ہے. تم نبی علیہ السلام کے امتی ہو، تمہیں بخشوانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو پھر رب کیسے قرآن کھلوائے گا؟ گھر میں لڑائیاں پڑے گی، لے کے آؤ جی قرآن قسم دو. تیری بیوی کہیں انگوٹھی اتار کے رکھے گی، اللہ آگے پیچھے کروا دے گا، پھر تہمتیں لگے گی، لے کے آؤ جی قرآن، لے کے آؤ جی قرآن. تو پھر عزت رہ جائے گی، اور رہ گئی ہے. اللہ والو، آج آئے ہو تو اپنے کیے پہ توبہ کر کے جاؤ کہ ایک صفحہ بھی میں روزانہ پڑھوں. پیر صاحب آج میں وعدہ اللہ سے کر کے جا رہا ہوں، ایک رکوع بھی پڑھوں، قرآن کی زیارت ضرور کروں گا. اور اگر میں نہ بھی پڑھوں، کوئی ایسی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، جلدی ہے، میں کچھ بھی نہ کروں، بس قرآن کو کھول کے ایک دفعہ آنکھوں پہ لگا لوں، بس سینے سے لگا لوں. تو اتنا بھی کر لے گا، انشاءاللہ غم تیرے اس دن قریب نہیں آنے والا. اور اگر تو ایک رکوع، دو رکوع، چار رکوع روزانہ پڑھے گا، تجھے زندگی بھر وظیفے نہیں کرنے پڑیں گے، وظیفے نہیں کرنے پڑیں گے. ابھی پچھلے دنوں میں نے بیان میں بھی ایک بات کہی. ایک خاتون کا پیغام آیا کہ حضرت صاحب میں نے 1 سال سورہ بقرہ پڑھی ہے، 14 دن روزانہ ہر مہینے کے اندر پیر دا دسیا وظیفہ ہے. اب ایسے جاگ رہے ہو، کس کا بتایا وظیفہ ہے؟ پیر کا. کموں پہ 2.5 سپارے کی سورہ بقرہ 14 دن ہر مہینے کے اندر چاند کے کوئی حساب کے ساتھ پڑھی ہے. اور اگر وہی قرآن اللہ کے نبی کے کہنے پہ، اللہ کے کہنے پہ، ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی اتنا پڑھ لیا کرو. اللہ آسانی دے رہا. کیوں پیر صاحب؟ اللہ کہہ رہے جتنا آسانی ہے اتنا پڑھ لیا کرو. اگر روزانہ پاؤ، 1.5 پاؤ، آدھا پاؤ، 1 سپارہ پڑھا ہوتا تو مہینے میں کتنے قرآن ختم ہو جاتے؟ پیر کے کہنے پہ روزانہ 14 دن ہر مہینے میں چاند کی کوئی تاریخ کا حساب رکھ کے، یعنی پہلے 14 دن یا آخری 14 دن، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، ہر روز سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی. اور اگر کملی والے کی تعلیم سنت پہ چلتے ہوئے روزانہ 1 سپارہ پڑھ لیتے، 1.5 سپارے کی وقت کی بچت بھی ہو جاتی اور قرآن کا حق بھی ادا ہو جاتا. اب سورہ بقرہ تو پڑھی، کیا باقی صورتوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ باقی صورتوں کا کوئی حق نہیں ہے. کسی نے سورہ یاسین کو پکڑ لیا تو باقی قرآن چھوڑ دیا، کسی نے سورہ مزمل کو پکڑ لیا تو باقی قرآن چھوڑ دیا، کسی نے سورہ تغابن کو پکڑ لیا تو باقی قرآن چھوڑ دیا، کسی نے سورہ واقعہ کو پکڑ لیا تو باقی قرآن چھوڑ دیا، کسی نے سورہ کہف کو پکڑ لیا تو باقی قرآن چھوڑ دیا. کیا باقی قرآن کا حق نہیں ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو 5 سورتیں پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں. تو اللہ والے جو وظائف بھی نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ، اگر اپنی پریشانیوں کا حل چاہتے ہو، مصیبتوں کا حل چاہتے ہو، ان تکلیفوں سے نکلنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ کملی والے کی کملی میں آ جاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جاؤ، سنتوں والی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اللہ یہ دنیا بھی سکھی کر دے گا، قبر بھی اچھی کر دے گا، اور حشر میں کملی والے کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. یعنی اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو 2 نشان، کتنے ہیں اللہ والے؟ 2 نشان اور 2 کلمات بہت پسند ہیں. بلکہ اس کو تھوڑا سا اور کھول لیں کہ 2 کلمات اور 2 نشان بہت پسند ہے.
دو نشان کون سے پسند ہیں؟ ایک وہ نشان جو جہاد کرتے ہوئے زخم آ جائے، نیزہ لگ جائے، تیر لگ جائے، اور آج کے دور میں کوئی گولی لگ جائے، کوئی ایسا نشان پڑ جائے لڑائی کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، ایک وہ نشان پسند ہے۔ اور دوسرا نشان کون سا پسند ہے؟ جو عبادت کرنے کی وجہ سے نشان پڑ جائے، سچ ماتھے کے اوپر محراب پڑ جاتا ہے، یہاں گھٹنوں اور ٹخنوں پہ کالے کالے نشان پڑ جاتے ہیں، یہ نشان اللہ کو پسند ہیں۔ اور دو کلمات پسند ہیں جو زبان پہ اتنے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ کملی والے نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ جس نے ایک بار پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کرے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرے گا، 10 نیکیاں ملے گی، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 رحمتیں ہوں گی۔ تو جو 100 بار پڑھے گا، جو 100 بار پڑھے گا اس کو 1000 نیکیاں، 1000 رحمتیں، 1000 درجات بلند ہوں گے اور 1000 گناہ معاف ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کے اوپر ہے کہ صبح یہ جب تسبیح پڑھ کے کاروبار پہ جاؤ گے، پاک صاف ہو کے جاؤ گے اور اس جذبے اور ارادے کے ساتھ جاؤ گے کہ میں نے حرام نہیں کمانا، میرے رب نے جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ مل کے رہنا ہے، میرا نصیب کوئی لے نہیں سکتا۔ میری دکان پہ آیا گاہک جتنی مرضی یہ کوئی آوازیں مارے یہ جا نہیں سکتا اگر میرا ہے، اگر میرا نہیں ہے تو آ کے بھی چلا جائے گا، اگر میرا ہے تو جا کے بھی واپس آ جائے گا، جا کے بھی واپس آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں کئی بار میرے سے لوگ پوچھتے ہیں، بلکہ یہاں بھی 2-3 چہرے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت صاحب آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ ایک تجسس ہوتا ہے نا مریدین کو، یا جس طرح مجمع بیٹھا ہوا ہے تو ان کے دل میں بھی بات آتی ہے کہ بھائی یہ اچھے بھلے اپنی لائن میں تھے، ایک تک بڑھا انہیں تو پوچھ، پھر ایک تجسس ہوتا ہے مریدین کو، محبت کرنے والوں کو جو مخلصین ہوتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ تو خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مجھے یہاں تک پہنچانے والا رزق ہے، یعنی جو مجھے اللہ کی معرفت جتنی بھی نصیب ہوئی، اس کا میں کوئی احاطہ تو نہیں کر سکتا، جتنی بھی مجھے اللہ کی معرفت نصیب ہوئی، اللہ کا قرب نصیب ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب ہوئی، یا اللہ کے اوپر یقین بنا، جو یقین میں آپ کی بنانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ سارے کا سارا مجھے کلینک سے ملا ہے۔ کہاں سے ملا ہے؟ کلینک سے، یا آپ یوں کہہ لیں اپنی دکان سے ملا ہے، رزق سے ملا ہے۔ کیوں؟ جب مریض آیا آ کے چلا گیا، ہم نے کہا کہ یہ مریض ہمارا ہے، آ کے چلا گیا، ہمارا ذہن بن گیا کہ یہ آج مریض رجسٹر ہوگا، اس کو فلان لسٹ میں ہم ڈالیں گے تو ہم اس کا آپریشن کریں گے، پیسے 4 آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ مریض آیا، ایڈوانس پیمنٹ کی، 2 دن بعد آپریشن کا ٹائم دیا، اس نے